ہمیں ایک مرتبہ مسکین پر شریف جانے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکا تھا، عمر اس کی 11-12 سال کے قریب تھی۔ اتنا خوبصورت وہ قرآن پاک پڑھتا تھا، اس قدر خوبصورت کہ اللہ اکبر۔ جب وہ بچہ پڑھنے لگتا تھا تو کلاس کے سارے بچے چپ ہو جاتے تھے، استاد خاموش ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ دوسری کلاسوں کے طلباء بھی باہر آ کر کھڑے ہو کر اس کی قرات کو سنا کرتے تھے۔ ہم نے ایک مرتبہ عصر کے بعد دیکھا کہ وہ بچہ سورہ یوسف پڑھ رہا ہے مسجد کے صحن میں، اور پورے مدرسے کے طلباء اور اساتذہ اس کے گرد جمع ہیں اور اس کا قرآن سن رہے ہیں۔ اس عاجز نے جب سنا تو اتنا پیارا لگا کہ کوئی 1 گھنٹہ یا اس کے قریب یہ عاجز بھی کھڑا اس کا قرآن سنتا رہا، اور بچے کا حفظ اتنا پکا تھا کہ غلطی تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے استاد نے اس بچے کی عجیب کہانی سنائی، کہنے لگا یہ دیہات کا رہنے والا لڑکا، تو ماں باپ نے 6-7 سال کی عمر میں اس کو بکریاں چرانے پہ لگا دیا۔ چنانچہ 4 سال یہ بچہ دھوپ میں دوپہر کے وقت بکریاں چراتا رہتا۔ اس کا آبادی سے، لوگوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا کہ لڑکپن میں ہی اس کو ویرانہ ملا، تو بالکل جیسے جانوروں والی کیفیت ہوتی ہے، اس بچے کی عادتیں ایسی ہی تھیں۔ اس کا کام یہی تھا کہ صبح اٹھنا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد بکریوں کو ساتھ لینا ہے اور لے کے باہر چلے جانا ہے، اور کھیتوں میں، ویرانوں میں، سردی میں اور گرمی میں بس ان بکریوں کو چرانا ہے، اور سارا دن کا تھکا تھکایا شام کو واپس آنا ہے۔ یہ بچہ کئی دفعہ تنگ بھی بہت ہوتا، چونکہ مشقت بہت تھی، بکریوں کے پیچھے بہت بھاگنا پڑتا ہے۔ اس کا ایک دوست تھا بچپن کا، وہ مسکین پر شریف کے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے آیا، اس کے ماں باپ نے اس کو داخلہ دلوایا۔ اب وہ بچہ جمعہ کے دن واپس گیا، چھٹی کے دن، تو قدرتاً اس کی ملاقات ہوئی، تو دونوں بچوں نے آپس میں بات چیت کی۔ مدرسے والے نے پوچھا سناؤ کیسے وقت گزرتا ہے؟ اس نے کہا آج کل تو بکریاں ہیں اور میں ہوں اور گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پینے کو پانی نہیں ملتا، اگر کہیں ملتا ہے تو ابلا ہوا ہوتا ہے، بھاگ بھاگ کے میری تو مت ماری جاتی ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ تم کہاں ہو، تو اس بچے نے بتایا کہ میں تو ایک مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، اور وہاں تو بجلی کے پنکھے میں بیٹھتے ہیں، سایہ ہوتا ہے، مزے ہوتے ہیں، صبح ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کھانا، رات کھانا، ہم تو میاں شہزادوں کی طرح وہاں رہتے ہیں اور بڑی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بچے نے کچھ ایسی باتیں بتائیں یا ایسے انداز سے بتائیں کہ یہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے بھی مدرسے لے جاؤ، میری اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے کہا میں لے تو جاؤں گا، تمہارے ماں باپ جانے دیں گے؟ اس نے کہا ماں باپ تو نہیں جانے دیں گے، میں بھاگ کے چلا جاؤں گا۔ لو دونوں بچوں نے آپس میں طے کر لیا۔ اب جب ہفتے کے دن وہ بچہ مدرسے والا جانے لگا تو صبح یہ بھی گھر سے بھاگ کے اس بچے کے ساتھ ہو لیا۔ مدرسے میں وہ بچہ آیا جو پہلے سے پڑھتا تھا، اس نے آ کے محتمم صاحب کو کہا کہ جی یہ بچہ ہمارے گاؤں کا ہے اور یہ بھی پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ نے میرے ساتھ بھیجا ہے۔ تو محتمم صاحب نے اعتماد کر کے اس کو داخلہ دے دیا۔ یہ بچہ جو بکریاں چراتا تھا، جس کی زندگی حیوانوں کے ساتھ حیوانوں کی طرح گزر رہی تھی، اس نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا۔ ایسی اس کی طبیعت قرآن مجید میں چلی
اور اس نے قرآن پڑھنے میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ جب بھی امتحان ہوتا تھا اس کے ہمیشہ 100 میں سے 105 نمبر ہوتے تھے. ممتحن 100 میں سے 100 نمبر تو اس کو دیتے تھے اور 5 نمبر اس کی بہترین پرفارمنس کے دیتے تھے. اور پھر یہ بچہ قرآن پڑھتا تھا تو لوگ رشک کرتے تھے. چنانچہ ہم نے اس بچے کو دیکھا، ظاہری شکل میں بالکل نہ شکل تھی نہ عقل نظر آتی تھی، لیکن اللہ نے اس کے اندر کیا صلاحیتیں دی تھیں، وہ اتنا اچھا قاری بنا اور قرآن کے پڑھنے والا بنا کہ اس کا قرآن سنتے تھے تو وہ قرآن لوگوں کا دل مول لیا کرتا تھا. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس بچے کے اندر علم کی کتنی استعداد ہے، صلاحیت ہے. یہ تو مائیں باپ جب اس کو علم کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو تب اس کی کیفیتیں کھلتی ہیں. تو بچوں کے دل میں علم کی محبت پیدا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ بچوں کی تعلیمی تربیت میں پہلا کام بچوں میں علم کی محبت پیدا کرنا. لا الہ الا اللہ، 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 لا